وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ فتح آیت نمبر 29، حصہ صوم۔ آج کے سبق کا موضوع، کیا ہم اپنی زندگی میں اپنی خوشی سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی خوشی کے طالب ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت اور سنگت میں ہیں وہ کافروں پر بہت سخت اور زور آور ہیں، آپس میں بہت نرم دل اور شفیق ہیں۔ آپ انہیں کثرت سے رکوع کرتے ہوئے سجود کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، وہ صرف اللہ کے فضل اور اس کی رضا کے طلبگار ہیں۔ ان کی نشانی ان کے چہروں پر سجدوں کا اثر ہے جو بصورت نور نمایاں ہے۔ ان کے یہ اوصاف تورات میں بھی مذکور ہیں اور ان کے یہی اوصاف انجیل میں بھی مرقوم ہیں۔ وہ صحابہ ہمارے محبوب مکرم کی کھیتی کی طرح ہیں جس نے سب سے پہلے اپنی باریک سی کونپل نکالی، پھر اسے طاقتور اور مضبوط کیا، پھر وہ موٹی اور دبیز ہو گئی، پھر اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی، اور جب سرسبز و شاداب ہو کر لہلہائی تو کاشتکاروں کو کیا ہی اچھی لگنے لگی۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو اسی طرح ایمان کے تناور درخت بنایا ہے تاکہ ان کے ذریعے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جلنے والے کافروں کے دل جلائے۔ اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔
سامعین کرام، سورہ فتح کی آخری آیت ہے سامعین کرام، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے اوصاف اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی ہے، اور اس پہ ہم بات چیت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے جو سبق تھا وہ یبتغون فضلا من اللہ پہ ہم نے بات چیت کی تھی، ورضوانہ پہ ہم آج بات کریں گے۔ لیکن رضا الہی جو ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رضا ہے، یہ ایک بہت بڑا مقام ہے۔ اور اگر میں مختصر الفاظ میں آپ کو یہ بات کہوں کہ انسان کی کامیابی کا راز اس میں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے، دنیا میں اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے۔ یہ ایک بہت بڑا مقام ہے سامعین کرام۔ عام طور پہ تو ہم اپنے نفس کی رضاؤں کی خاطر زندگی گزارتے رہتے ہیں، کوئی کس کی رضا چاہتا ہے، کوئی کس کی رضا چاہتا ہے، کوئی بیوی کو خوش کرنا چاہتا ہے، کوئی بیوی بچوں کو، کوئی اپنے آپ کو، اور اسی میں ہم دوسروں کو خوش کرنے میں، یعنی غیر اللہ کو ہم خوش کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اور اس میں طرفہ تماشا یہ ہے کہ ہم اپنے اللہ تعالیٰ کو بھی بھول جاتے ہیں، اس کے احکامات کو بھی، یعنی غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں اور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کی ہمیں پرواہ نہیں ہوتی۔ یعنی آپ نے مثال کے طور پہ عرض کروں کہ آپ نے ایک برے کام کا ارادہ کیا، آپ کو معلوم ہے کہ وہ کام برا ہے، لیکن آپ کا نفس اس سے موٹا ہوتا ہے، نفسانی خوشی آپ کو حاصل ہوتی ہے، آپ کی نفسانی جو نفس امارہ ہے اس کو ایک تسکین حاصل ہوتی ہے، تو آپ وہ کام کر بیٹھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضاؤں کا خیال نہیں رکھتے۔ یہ میں نے یعنی سامنے کرام ایک مختصر جملہ آپ کو کہا ہے، اور یہ ہماری تمام زندگی پر محیط ہے۔ بہت سے آپ دیکھیں یعنی ہماری تو تمام زندگی ہی بے احتیاطی پر مشتمل ہے، اور ہماری تمام زندگی کی بنیاد نفسانی خواہشات پر ہے، لیکن یہ اچھی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، میں آپ سے کہوں نا، یعنی اصل میں تو کیا ہے، اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ ہماری منزل نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضائیں تو جب آپ کو یعنی آپ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، یا اللہ تعالیٰ کو تب آپ راضی کرنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی منزل بن جائے، وہ آپ کا محبوب واحد ہو، وہ مطلوب واحد ہو، مقصود واحد ہو، اور معبود واحد ہو۔ اس کے بعد پھر یہ نوبت آتی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی رضاؤں کا خیال رکھیں۔ یہ بڑا اہم مضمون ہے، تھوڑا سا سامعین کرام غور سے سنیں۔ عام طور پہ معاشرے میں ایک رویہ پایا جاتا ہے کہ ہم غیر اللہ کو خوش کرتے ہیں، تو غیر اللہ میں آپ کا اپنا نفس بھی ہے، غیر اللہ میں آپ کے بڑے بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، بیوی بھی ہے، شوہر بھی ہے، اولاد بھی ہے، اور آپ کے دیگر ساتھی بھی ہیں، اور یعنی کثیر تعداد ہے غیر اللہ کی۔ دوستوں کو ہم خوش کرتے ہیں، یاروں کو خوش کرتے ہیں، اور یہ سارے اس کو غیر اللہ کو کوئی تو اپنے نفسانی خوشی کے لیے ہی زندگی گزارتا ہے۔ میں آپ دیکھیں نا، ہماری میں جو ہے کتنا بڑھ گئی ہے، اور کتنی ہم میں وقت گزارتے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ چاہتی ہوں۔ اور پھر وہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے وہ مثال کہتا ہوں، مثال کے طور پہ شوہر ہے، بیوی ہے۔ اب یہ بیوی جو ہے اس کا تو اپنا ایک موٹا نفس ہے، اور وہ اپنی عزت نفس ہے اس کی، پھر اس کو یہ خیال نہیں رہتا کہ اللہ تعالیٰ کی خواہش کیا ہے۔ مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے، بیویاں ناراض نہ ہوں، اور بیویاں اکیلے نہیں ہیں، شوہر بھی اسی طرح ہیں، لیکن میں ایک علامت کے طور پہ بیوی کو لیتا ہوں کہ بیوی چاہتی ہے کہ میں خوش رہوں، میری خوشی، اور اس کا اپنا ایک موٹا نفس ہوتا ہے، اور نفس اس لیے ہم اس کو موٹا کرتے رہتے ہیں کہ ہماری اور کوئی منزل ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا تو ہماری منزل ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں۔ پھر وہ اپنے آپ کو خوش کرتی رہتی ہے، تھوڑی بھی سی بھی مزاج کے بعد خلاف ہوتی ہے، آپ سے وہ بولنا بند کر دے گی۔ بعض اوقات بیویاں جو ہیں، شوہر اگر وہ کمزور ہوں تو بیویاں جو ہیں وہ شوہروں کی سر پہ یعنی سر چڑھ کے بولتی ہیں، بد زبانی کرتی ہیں، بد کلامی کرتی ہیں شوہروں سے،
اور ان کو خیال نہیں ہوتا کہ دین ہمیں کیا کہہ رہا ہے، حضور نے کس طرح ہمیں نصیحت کی ہے۔ تو میں آپ سے دیکھیں، یہ میں نے مثال کے طور پہ ایک چیز کو لیا ہے تاکہ آپ، یہ ایک عام چیز ہے، ہر گھر میں شوہر اور بیوی موجود ہے، تو میں نے ایک نقطہ لیا ہے۔ ویسے تو ہماری تمام زندگی جو ہے بے احتیاطی پہ مشتمل ہے، اور ساری زندگی ہم اپنے نفس کو موٹا کرنے کے لیے یا اس کی خوشی کے لیے زندگی گزارتے ہیں، اور پھر جو ہمیں اچھا لگتا ہے مادے میں، آپ کا بچہ ہے، آپ کا پوتا ہے، آپ کا نواسا ہے، پھر آپ، وہ کہتے ہیں نا نواسے پوتے بڑے پیارے ہوتے ہیں، سنا ہے میں نے لوگوں سے، مجھے نہیں معلوم کہ کتنے پیارے ہوتے ہیں کتنے نہیں ہوتے، مجھے نہیں معلوم، لیکن چونکہ اور کوئی منزل نہیں ہوتی آپ کی محبت کی، تو بس آپ کو جو چیزیں نظر آتی ہیں، نئی نئی صورتیں، آپ اس سے دل لگا لیتے ہیں۔ بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مومنانہ طریقہ نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کی یہ شان نہیں ہے۔ حضور کے جو امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل، جس کی میں نے گزشتہ سبق میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تھوڑی سی بات کی تھی۔ آج میں رضائے الہی جو ہے، یہ بہت بڑی منزل ہے سامعین کرام، اور ایک ایسی یہ زبردست چیز ہے، اور ایک نقطہ یعنی حکمت والی بات ہے۔ اگر آپ اللہ کے عاشق ہیں، اللہ اگر آپ کا محبوب ہے، مقصود ہے، اگر آپ کو مطلوب ہے، اللہ کے دربار میں حاضری چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں، اللہ تعالیٰ کی رضاؤں کے لیے کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا بتا دی ہے قرآن میں، قرآن پہ عمل کا طریقہ بتایا ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے سامنے ایک نمونہ پیش کیا ہے آپ کے رہنما نے، انسٹرکٹر نے، ان سے آپ رہنمائی لیں، ان کو اپنا رول ماڈل بنا لیں۔ اور رول ماڈل آپ کا ہمیشہ، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ شریعت کا متبع ہونا شخص چاہیے، کہ جو شریعت کا متبع ہو اور آپ کو اللہ کی طرف بلائے، اللہ کی طرف دعوت دے۔ تو بہرحال کسی ڈبہ پیر کے ہاتھ لگنے کی ضرورت نہیں ہے سامعین کرام۔ تو رضوانہ کی میں بات کر رہا تھا کہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ، اور الرضائے الہی جو ہے سامعین کرام، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اصل میں تو ان باتوں کی ہمیں تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ جو ہے، یہ تو ہمارے نصاب سے آؤٹ آف کورس ہے یہ بات، کہ ہم اللہ کا فضل، اللہ کے فضل کے متمنی ہوں اور اللہ کی رضا کے متمنی ہوں۔ لیکن میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ یہ حضور، جو شخص ایسا نہیں ہے وہ حضور کا امتی نہیں ہے، کیونکہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں ان کی تو یہ صفات ہیں جو کہ بیان ہو رہی ہیں سامعین کرام۔ میں اپنے آپ سے تو کوئی تقریر نہیں کر رہا، آپ کو آیات قرآنی پڑھ کے اس کا ترجمہ بتا کے اس کی جو تفصیل ہے وہ بھی قرآن سے آپ کو میں بتا رہا ہوں۔ رضوانہ کی میں آپ کو تفصیل بتا رہا ہوں کہ رضوانہ اللہ تعالیٰ کی کو راضی کر لینا، یہ ایک ایسی چیز ہے سامنے، ایک ایسی جامع چیز ہے کہ اگر آپ اللہ کی رضاؤں کے پیچھے پڑ گئے، یا آپ نے زندگی کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے وقف کر دیا، تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ بہت مختصر بات ہے لیکن بہت جامع ہے اور بہت پر حکمت بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کی رضا جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے، چھپی ہوئی نہیں، ظاہر ہے قرآن سے، وہ ظاہر ہے حضور کے طرز عمل سے، وہ ظاہر ہے مرد حق اور مرد مومن سے۔ تو آپ نے راضی کرنا ہے اللہ تعالیٰ کو، اس کا طریقہ آپ کو انسٹرکٹر بتائے گا، عملی طریقہ جو دیگر جو تفاصیل ہیں آپ کو وہ بتائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو پسند کرتا ہے۔ دیکھیں یہ جو صفات بیان ہو رہی ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی صفات بیان ہو رہی ہیں۔ یہ نہ سمجھے کہ بس یہ صحابہ کرام تھے جن کی یہ صفت تھی، نو، آپ حضور کے امتی نہیں ہیں، آپ ان کو ماننے والے نہیں ہیں، آپ ان کو اپنا رسول نہیں مانتے ہیں تو یہ صفات آپ کی ہونی چاہیے۔ والذین معہ، اب معہ جو ہے یعنی اس سے آپ صرف وہ ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں کیا؟ اگر صحابہ کرام، یعنی دیکھیں بات یہ ہے
کہ ہم میں تو ایک مصیبت یہ ہے کہ قرآن کو ہم نے محدود کر دیا ہے اپنے شان نزول تک. ایسی بات نہیں ہے، قرآن رہتی دنیا تک کے لیے ہدایت ہے. جو حضور کے ساتھی ہیں وہ آج بھی ہیں. بہت سے لوگ دین حق کے لیے کوشش کر رہے ہیں، تو یہ اللہ کے رسول کے ساتھی ہیں. اور تو یہ کبھی قرآن کو محدود نہ کر دیا کریں. میں آپ کو یہ بات بتاؤں، یہ صفات ہیں، مومنانہ صفات ہیں. اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ مومنوں کی صفات کیا ہیں، جو حضور کے امتی ہیں اور جو حضور کے ساتھی ہیں اور جو حضور کے ساتھ ہیں، ان کی یہ صفات ہیں. اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ. سورہ بقرہ میں 4 کیٹیگری میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تقسیم کیا ہے. ایک وہ جو نرے دنیا دار ہے، ایک وہ جو کہتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، ایک وہ جو منافق ہیں ومن الناس من یعجبک قولہ فی الحیاۃ الدنیا ویشہد اللہ علی ما فی قلبہ وہو الد الخصام. تو چوتھی کیٹیگری، یعنی اس میں 2 کیٹیگریاں جو ہیں وہ اعلیٰ ہیں، لیکن اعلیٰ میں جو افضل ہے وہ چوتھی کیٹیگری ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا ہے. مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، رب اللہ کی رضاؤں کی تلاش میں اپنے آپ کو بیچ ڈالا ہے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ تعریف کرتا ہے ایسے بندوں کی. واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں پہ بہت شفیق، بہت مہربان. کر کے تو دیکھیں یقینی بات ہے، یہ یقینی بات ہے، بہت مہربان، بہت شفیق. اللہ کا بندہ بن کے دیکھیں، آپ کو پھر پتہ چل جائے گا. لیکن یہ بات نہیں ہے کہ ہم آزمائیں، نہیں، یہ آزمانے. قرآن کا جو بھی آیت ہے، جو بھی الفاظ ہیں، یہ پتھر کی لکیر ہے. یہ یعنی پتھر سے بھی زیادہ اٹل ہیں. یہ قوانین جو اللہ تعالیٰ ہمیں بیان کر رہا ہے، جو بھی ہو رہے ہیں، تو یہ اٹل ہے، اٹل قوانین ہے. اس کو آزمانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. من اصدق من اللہ قیلا، اللہ کی بات سے زیادہ سچی کس کی بات ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے کہ اللہ کی بات سچی ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں ہیں. تو میں نے آپ کو رضوانہ کی بات کہی کہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ. یہ حضور کے امتی جو ہیں اللہ تعالیٰ کی رضاؤں کی تلاش میں سرگردان ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اچھا، اب سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں سے ان کی اطاعت کا اثر ظاہر ہوتا ہے. یہاں یعنی اگر محدود معنی لیں، تھوڑا سا معنی لیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ اس کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ چہروں پہ نشان سجدہ. لیکن یہ نشان سجدہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. بہت سے لوگوں کے اس پہ آپ دیکھیں گے دفتروں میں، یعنی میں نے خود دیکھا ہے، دفتروں میں بیٹھے ہوئے پکے نمازی ہیں اور ماتھے پہ داغ سجدہ ہے، لیکن جب ریٹ طے کرنے کی بات ہوتی ہے، رشوت کا، کرپشن کا، تو بس وہ سب کچھ ان کو بھول جاتا ہے. یہ تو ایک ظاہری نشان ہے جو قدرتی طور پہ مردوں کے پڑ جاتا ہے، جو آپ ماتھے کو لگاتے ہیں. یہ دیکھیں مزدوروں کے ہاتھوں کو آپ دیکھیں، وہ ان کے ہاتھ جو ہیں، یعنی جو ہاتھ سے محنت کرتے ہیں، وزن اٹھاتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، آپ ان کو دیکھیں، ان کے ہاتھ سخت ہوں گے اور یہ کھال جو ہے یہ موٹی ہوگی، نرم نہیں ہوگی. جو ذمہ دار ٹائپ کے لوگ ہیں یا جو محنتی ایسے لوگ ہیں نا، تو وہ ان کے ہاتھ سخت ہو جاتے ہیں. اب یہ کیا ہے؟ یہ تو بس وہ محنت جو وہ کرتے ہیں، جو وزن اٹھاتے ہیں. تو آپ نے رگڑتے ہیں، ماتھا ٹیکتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں.
تو آپ کے چہرے پہ جو داغ سجدہ ہے تو وہ ایک قدرتی چیز ہے کہ ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں یہ آپ بعض لوگوں کے یہ جو بیٹھتے ہیں نا یہ پاؤں پہ جو ایڑی کی ایک طرف ہے اس کی کھال موٹی ہو جاتی ہے، سیاہ ہو جاتی ہے. اتحیات پہ جب آپ بیٹھتے ہیں نا تو پاؤں کو لٹا دیتے ہیں تو وہ جگہ لگتی ہے تو وہاں ایک کالا نشان ہو جاتا ہے. سیماہم فی وجوہہم من اثر ان کے چہروں سے اللہ تعالیٰ کی بندگی کا اثر ظاہر ہوگا، یعنی ان کے انداز سے. سیماہم یعنی ان کا جو چہرہ ہے، یہ قافیہ شناسی کیا چیز ہے؟ یہ چہرے کے جو اثرات ہیں. آپ ایک شخص باتیں کر رہے ہیں، اس کے چہرے کے جو مد و جزر ہے یا اس کے جو اثرات ہیں یا جو انداز گفتگو ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ شخص دنیا کا بندہ ہے کہ اللہ کا بندہ ہے. تو سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل. یہ مثال جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کی یہ مثال جو ہے تورات میں بھی ہے اور ان کی یہ مثال انجیل بھی ہے. یعنی یہ مومنانہ صفات جو ہیں سامنے کرام، یہ تو ہر دور میں جو اللہ کے مومن بندے ہیں، چاہے وہ کسی بھی پیغمبر کے امتی ہیں تو ان کی یہ صفات ہوں گی. یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی یہ صفات ہے. ہر مرد مومن، دیکھیں اسلام تو دین حق ہے اور ازلی دین ہے، اور ہر پیغمبر اسلام کی دعوت لے کے آتا ہے، کوئی نیا دین تو نہیں پیش کرتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی دعوت لے کے آئے. اللہ تعالیٰ کی تمام کتابیں ایک ہی کتاب سے آئی ہیں، ان کا ایڈیشن ہے، وہاں سے آئی ہیں کتابیں، ہدایت وہاں سے آئی ہے، ازلی ہدایت ہے. تو یہ ہر مذہب میں ایسا ہو سکتا ہے. اب تو مذہب جو حق ہے یہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک حق مذہب ہے، وہ ہے اسلام، اور جس کے داعی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. دیگر مذاہب اور شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں، یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اب جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم نہیں کرے گا وہ کافر ہے اور جہنمی ہے. یہ بات بعض اوقات یہ ہمارے کچھ نامعلوم لوگ ہوتے ہیں جو یعنی جن کو علم نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں یار عیسائیت بھی تو ایک مذہب ہے، یہودی بھی، ہمارے پڑوس میں تو یہودی بھی رہتے ہیں. تو وہاں میں نے خود سنا ہے کہ تعجب کرتے ہیں یہودی جائیں گے جہنم میں جائیں گے. اب ظاہر ہے کہ وہ تو انسان ہے، اس میں ظاہری طور پہ نیک اخلاق بھی ہو سکتے ہیں، اچھے اخلاق بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ہر وہ چیز، ہر وہ نیک کام مردود ہے جو اللہ کی رضا کے لیے نہ کیا جائے، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کے بغیر کیا جائے، وہ نیک کام، وہ اچھے اخلاق جو ہیں وہ مردود ہیں سامنے کر، یعنی ناقابل قبول ہیں. ابھی ہم سورہ محمد میں پڑھ چکے ہیں سامنے کرام. بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار
وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ Muhammad is the messenger of God. Those with him are stern against the disbelievers, yet compassionate amongst themselves. You see them kneeling prostrating, seeking blessings from God and approval. Their marks are on their faces from the effects of prostration. Such is their description in the Torah, and their description in the Gospel. Like a plant that sprouts, becomes strong, grows thick, and rests on its stem, impressing the farmers. Through them he enrages the disbelievers. God has promised those among them who believe and do good deeds forgiveness and a great reward۔ سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔